الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. سورة الأعراف کی آیت نمبر 50 تا 52 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اور پکاریں گے جہنم والے، اصحاب الجنت، جنت والوں کو، ان افیضوا علینا، یہ کہ بہاؤ ہم پر، من الماء، کچھ پانی، او مما، یا اس چیز میں سے جو رزقکم اللہ، اللہ نے تمہیں رزق دیا. اور کہیں گے جنت، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، حرمہما، ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا، علی الکافرین، کافروں، الذین اتخذوا، کافر وہ لوگ کہ جنہوں نے بنایا، دینہم، اپنے دین کو، لہوا، کھیل، ولعبا، اور تماشا، وغرتهم الحیات الدنیا، اور ان کو دھوکے میں ڈالا دنیا کی زندگانی میں. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، سو آج ہم ان لوگوں کو فراموش کر دیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسا کہ ان لوگوں نے فراموش کر دیا اس دن کی ملاقات کو. وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جو کچھ یہ لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور البتہ تحقیق ہم
لے کر آئے ان کے پاس کتاب، فصلناہ ہم نے اس کی تفصیل بیان کی، ہم نے اس میں تفصیل بیان کی، علی علم علم ہدن جو کہ ہدایت ورحمت اور رحمت لقوم یؤمنون ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اعراف والوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آپ حضرات کو یہ بات بتلائی جا چکی تھی کہ اعراف والے وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر، اعراف والے وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، یہ ان صراط کو عبور کرنے کے بعد جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام اعراف، وہاں پر جو نیکیاں اور برائیاں جن کی برابر ہوں گی وہ لوگ ٹھہریں گے، تو جو لوگ وہاں ٹھہریں گے انہیں اعراف والا کہا جاتا ہے، اور اس جگہ کو اعراف کہا جاتا ہے یہ جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ تو اب یہ لوگ مقام اعراف سے، یہ اعراف والے لوگ دیکھ رہے ہوں گے جنتیوں کو بھی اور جہنمیوں کو بھی، جہنمیوں کو جہنم میں جھلستا تڑپتا گڑ گڑاتا ہوا دیکھیں گے، اور جنتیوں کو جنت کی نعمتیں، جنت کے مزے، جنت کی لذتیں، جنت کا حسن، جنت کی بہاروں میں خوشحالی میں انہیں دیکھیں گے کہ وہ مزے سے رہ رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے ان لوگوں کو جو جنتی ہیں ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، اور جو جہنمی ہیں ان کو بھی ان کی نشانی اور علامات سے پہچان لیں گے۔ کہ جنتیوں کے چہرے چمکدار، خوشنما، خوبصورت، حسین و جمیل ہوں گے، اور جو جہنمی ہیں ان کے چہرے بدبودار، جن پر غرق پڑی ہوئی ہوگی، سیاہ ہوں گے، سیاہ بادل کی طرح، تو انہیں بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کی نشانیوں سے ہی پہچان لیں گے کہ یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ اس وقت کہیں گے جنت ان جہنمیوں کو کہ نہیں فائدہ کفایت کی تمہیں تمہاری جماعت، کہ دنیا میں رہ کر یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ ایمان والے جو ہے ہم سے مال دولت جو ہے عہدے طاقت کے اعتبار سے کمزور ہیں، تو جس طرح اللہ نے انہیں دنیا میں جو ہے کم دیا ہے اسی طرح آخرت میں بھی انہیں کچھ نہ دے گا۔ تو ہمیں دیکھو ہمارے رب نے دنیا میں بھی دیا ہے اور آخرت میں بھی اسی طرح دے گا۔ تو یہ مسلمانوں کو کافر دنیا تانے دیا کرتی، تو مسلمان ایمان والے جو جنتی ہیں اس وقت ان کافروں سے کہیں گے کہ نہیں کفایت کی تمہیں تمہاری جماعت نے، تمہاری قوت نے، تمہاری طاقت نے، تمہاری دولت نے، تمہاری اقتدار نے، تو جو کچھ تم دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، قوت کے نشے میں، دنیا کی فراوانی کے نشے میں تکبر کرتے تھے، کچھ تمہارے کام نہ آیا۔ کیا یہ لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان کو نہ پہنچے گی، یعنی جس طرح دنیا میں انہیں اللہ نے محروم رکھا، ایمان والوں کو آخرت میں بھی محروم رکھے گا۔ تو اللہ نے دنیا کو انسانوں کے لیے بنایا ہے، لیکن انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا بلکہ اپنے لیے بنایا ہے، تفصیل میں کل کر چکا تھا۔ اس وقت یہ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ان کو اللہ کی رحمت کبھی نہ پہنچے گی، کہ دنیا کے اندر کہا کرتے تھے، آج دیکھو اللہ کی رحمت ان کو پہنچ چکی ہے کہ دنیا میں صبر کرتے رہے، دین پر عمل کرتے رہے، کڑوے جھوٹ کی
اللہ کے حکم کو پورا کرتے رہے، نبی کی زندگی کے مطابق اتباع کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے، آج اللہ کی طرف سے ان کو دور مل رہی ہے، خوشخبری مل رہی ہے، جنت کے داخل ہو جاؤ تم لوگ جنت میں، لا خوف علیکم نہ تم پر خوف ہوگا، ولا انتم تحزنون نہ ہی تم غمگین ہوں گے، دنیا کے اندر تم اعمال زیادہ نہ کر سکے، جنت میں بطور کے داخلے اس چیز کا افسوس نہ ہوگا، اور جو ہے جنت کے اندر اس چیز کا خوف بھی نہیں ہوگا کہ اللہ نے جو ہمیں اب جنت کی نعمتیں دے دی ہے، جنت کے کھانے، جنت کی لذتیں، جنت کی نعمتیں، جنت کی حوریں، جنت کے غلمان، جنت کے مشروبات، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ نے ہمیں جنت سے دی ہے، جوانی ہمیں دی ہے، حسن ہمیں دیا ہے، یہ کہیں چھنتے نہیں جائے گا، اس چیز کا خوف بھی ان لوگوں کو نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہ ان کو خوف ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جہنم والے جب ان جنتوں کو دیکھیں گے تو ان کا حسن بڑھ گیا، ان کے جوانی حسین ہو گئی، ان کو جنت کی نعمتیں مل گئی، جنت کے مشروبات یہ لوگ پی رہے ہیں، جنت کی لذتیں یہ لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت جہنم والے ان جنت والوں کو اصحاب الجنہ پکاریں گے، ونادى اصحاب النار، جہنم والے پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، کیونکہ جہنم کے اندر جہنم کی گرمی، جہنم کی جو ہے گرمی اور تپش اور آگ اور انگاروں سے ان کے دماغ کھول رہے ہوں گے، اور شدت گرمی کی بنا پر انہیں پیاس لگے گی، انہیں ٹھنڈے پانی کی طلب ہوگی۔ جب وہ جنتوں کو دیکھیں تو جنتی جو ہے ٹھنڈے پانی کے مشروبات پی رہے ہیں، ٹھنڈے مشروبات پی رہے ہیں، جنت کی جو ہے نہریں ان کے لیے جاری ہے، جنت کی لذتیں وہ حاصل کر رہے ہیں، اور جنت کے جو ہے شرابیں وہ پی رہے ہیں۔ اس وقت ان کو دیکھیں گے تو جہنمی کہیں گے کہ ہمیں بھی کچھ پانی دے دو، ہمیں کچھ پانی ہم پر بھی بہا دو، ہمیں کچھ پانی پینے کے لیے دے دو، یا جو تم رزق کھا رہے ہو پھلوں کی صورت میں، جو ہے فروٹوں کی صورت میں، جنت کے کھانوں کی صورت میں، یہ جو تمہیں رزق ملا ہے، او مما رزقکم اللہ، جو تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے، اس میں سے کچھ ہمیں دے دو۔ تو وہ جنتیوں سے سوال کریں گے، کھانے کا اور پانی کا۔ اب دو چیزوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، جہنم کے اندر گرمی سے پیاس کی شدت بڑھی، اور جہنم کے اندر کھانے کی طلب بڑھی، تو جب بندہ بھوکا ہوتا ہے اور اسے کھانا نہ ملے تو حرام کھانے تک بھی چلا جاتا ہے، یعنی بھوک کی وجہ سے جو نڈھال ہوتا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ پیٹ کیا ہے تو وہی بتا سکتا ہے مجھے بھوک کی تکلیف کیا ہے۔ تو بھوک جب لگی ہو تو لوگ جو ہے حرام کھانے سے گریز نہیں کرتے۔ تو جہنم کے اندر جب بھوک لگے گی تو خاردار پھل، ٹہنی، درخت، ان کو بھی وہ کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ جہنم کے اندر جب بھوک کی شدت انہیں ستائے گی، اس وقت جنتی سے کھانا طلب کریں گے، تو جنتی انہیں جواب دیں گے، قالوا، کہیں گے جنتی، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے ان دونوں ہی چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا، نہ تمہیں پانی مل سکتا ہے، نہ ہی تمہیں جنت کا کھانا مل سکتا ہے، کیونکہ ہمارے رب نے تم کافروں پر جنت کے کھانوں کو جو حرام کیا ہے، جنت کے مشروبات کو جو حرام کیا ہے، کیوں حرام کیا ہے اس کی علت اللہ نے بتلا دی، اس لیے حرام کیا، الذین اتخذوا دینہم، کیونکہ تم لوگ دنیا کے اندر اپنے دین کو لہوا، کھیل بنایا، ولعبا، اور تماشا بنایا، وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈالا، جنت دنیا کی رونقوں کو انہوں نے دیکھ کر آخرت کو بھلا دیا، دنیا کی مال و دولت
اور چودراہٹ کو دیکھ کر جنت کی شہنشاہی والی زندگی کو انہوں نے بھلا دیا، فراموش کر دیا، اور تو اور بجائے یہ کہ اس دین کو قبول کرتے، کلمہ پڑھتے، نبی کی رسالت کو تسلیم کرتے، نبی کی اتباع کرتے اور دین اسلام پر عمل کرتے، عمل کرنے کے بجائے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور انہوں نے سیٹیاں بجانا شروع کر دی۔ جب مسلمان کعبۃ اللہ کے سائے میں جو ہے نمازیں پڑھا کرتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، ما کان صلاۃ عند البیت الا بکاء و تصدیہ، تو ان کی کعبۃ اللہ کے سائے میں رہ کر ان کی نمازیں نہیں ہوتی بلکہ وہ سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، مسلمانوں کی اس عبادت کا مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو انہوں نے تماشا بنایا۔ اب یہ دین تو کافروں کے لیے بھی تھا، مشرکوں کے لیے بھی تھا، ایمان والوں کے لیے تو ہے ہی، کیونکہ ایمان والا انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دین کو قبول کر لیا، اور کافروں کو ایمان والا نہیں کہا جاتا، کافر کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے دین کو قبول نہ کیا، اس سے رخ موڑ لیا۔ تو یہ دین تو کافر، مشرک، یہودی، ہندو، صرف سب کے لیے تھا، جس طرح ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن انہوں نے دین کو قبول نہ کیا، دین اسلام کو قبول نہ کیا، تو اس لیے اس دین کی نسبت ان کے ساتھ کی کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ تو دین تو ان کا بھی تھا لیکن انہوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ جس طرح ایمان والوں کے لیے دین ہے اسی طرح ان کے لیے بھی دین تھا، لیکن انہوں نے اس دین اسلام کو قبول نہ کیا، تو انہوں نے قبول کرنے کے بجائے اسے کھیل بنایا، اسے تماشا بنایا، انہوں نے مذاق بنایا، مسلمانوں کا مذاق اڑایا، ایمان والوں کا استہزاء کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے ان کو جہنم میں جانا پڑا، کیونکہ انہوں نے دین کو قبول نہ کیا اور ایمان والوں کا مذاق اڑایا، میرے دین کا مذاق اڑایا۔ تو اللہ نے ان کے یہ سزا ان کو دی کہ چونکہ انہوں نے اپنے دین کو لہوا کھیل بنایا تھا، ولعبا اور تماشا بنایا تھا، وغرتهم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگانی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈالا تھا۔ فالیوم ننساہم، تو جس طرح انہوں نے یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہماری ملاقات کے، اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، بھلا دیا، اس طرح آج ہم بھی ان لوگوں کو فراموش کر دیں گے۔ یہ نسیان کا معنی بھولنا، تو یہ اللہ کی طرف نسبت مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے، کیونکہ اللہ بھول چوک سے پاک ہے۔ تو ترجمہ اس کا کیا؟ فراموش۔ تو جس طرح ان لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ کے دین سے کو فراموش کر دیا، آج اللہ بھی ان لوگوں کو اس دن یعنی آخرت کے دن ان لوگوں کو فراموش کر دے گا اور ان کی کوئی پرواہ نہ کرے گا اور انہیں جہنم کے اندر ڈال دے گا، پھینک دے گا اور عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تو آج ہم ان لوگوں کو فراموش کر دیں گے، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جس طرح ان لوگوں نے ہماری اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جو کچھ یہ لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، قرآن کا ان لوگوں نے انکار کیا، نبی کا ان لوگوں نے انکار کیا، حدیث کا ان لوگوں نے انکار کیا، جنت کا ان لوگوں نے انکار کیا، جہنم کا ان لوگوں نے انکار کیا، فرشتوں کا ان لوگوں نے انکار کیا، اور بعثت بعد الموت کا ان لوگوں نے انکار کیا، قبر کے عذاب کے حق ہونے کا ان لوگوں نے انکار کیا۔ تو اللہ رب العزت فرمانے جس طرح انہوں نے ہماری آیات کا، ہمارے احکامات کا، ہمارے فیصلوں کا دنیا کا اندر انکار کیا، آج ہم بھی ان لوگوں کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے اور کبھی انہیں جہنم سے نکالا نہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کے لیے کتاب دی، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو کتاب دی، فَصَّلْنَاهُ، اس کتاب میں ہم نے عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کو تفصیل سے بیان کیا۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدن ہدایت تھی، ورحمہ رحمت تھی، لقوم یؤمنون، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، جو ایمان نہیں لائے وہ رحمت سے دور ہو گئے، جو ایمان نہ لائے وہ ہدایت سے دور ہو گئے، جو ایمان نہ لائے وہ قرآن کی روشنائی سے دور ہو گئے۔ قرآن کریم کی جو ہے بہار سے، قرآن کریم کی
جو ہے عظمت سے یہ لوگ دور ہو گئے، تو اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے، اس کتاب کی جو ہے قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنا کلام ہمیں دیا ہے، قیامت تک یوں ہی رہے گا، قرب قیامت اس کے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے، پورا کاغذ باقی رہ جائے گا، اور حفاظ جو ہے ان کے سینوں سے بھی قرآن کریم کو اللہ اٹھا لے گا، لیکن یہ عارضی طور پر ہوگا، کیونکہ قیامت کا نظام، قیامت میں قائم ہونا ہے۔ اللہ دوبارہ موت کے بعد اس قرآن کو حفاظ کے سینوں میں منتقل کر دے گا، اللہ اس قرآن کو دوبارہ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر دے گا، لیکن قیامت جب برپا ہوگی، قرآن کریم کے اوراق سے حروف کو اٹھا لیا جائے گا، حفاظ و قراء علماء کے سینوں سے قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے یہ قرآن دی ہے، قرآن دیا ہے، اس میں میرے رب نے تفصیل کو بیان فرمایا ہے، لہٰذا اس سے ہدایت حاصل کرو، اس کو سمجھو، اس کو سیکھو، اس کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو۔ اس کی تلاوت کرنا ثواب ہے، اسے دیکھنا ثواب ہے، اسے سیکھنا ثواب ہے، اس کو سکھانا ثواب ہے، اس کی تلاوت کرنا اجر ہے۔ تو قرآن کریم کو سیکھنا سکھانا یہ بہت بڑی عبادت ہے، لہٰذا اس قرآن کریم سے تعلق کو مضبوط کرو، اس سے تعلق کو توڑو نہ، روزانہ اس کی تلاوت کرو، روزانہ اس کی زیارت کرو، روزانہ اس کو چھوؤ، اپنے ہاتھوں میں لو، اس سے محبت کرو۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ نے ہمیں قیامت تک کے لیے ہمارے درمیان چھوڑا ہے، لہٰذا اس کی ناقدری نہ کرو، اس کی قدردانی کرو، اس کی ناقدری نہ کرو، اس کی روزانہ تلاوت کرو، اس سے محبت کرو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، چونکہ اس